اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 10th, Assalamu alaikum to all of you, dear students. Today we are going to read a new lesson titled The Sermon at Benares. The Sermon at Benares is written by B.T. Rinstawa. This chapter gives a brief sketch of the Mahatma Buddha and a gist of his first sermon at Benares. The real name of the Buddha was Siddhartha Gautama. یعنی گوتم بدھا جو تھا اس کا اصلی نام سدھارتھا گوتما تھا، اور ایک وہ شہزادہ ہوتا ہے جو یہ بنارس میں اس نے ایک مذہبی تقریر کی ہے، تو اسی کا یعنی وہی تقریر اس میں دی گئی ہے اس سبق میں. تو آئیے سب سے پہلے ہم مختصر تعارف یعنی جانچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بدھا کون تھا. بدھا کا اصلی نام سدھارتھ گوتم تھا. وہ ایک شہزادہ تھا. 12 سال کی عمر جب اس کی ہوتی ہے تو اس کو ہندو دھرم کے گرنتھوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. یعنی 12 سال کی عمر میں جب یہ 16 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس کی شادی ایک شہزادی سے کی جاتی ہے. شادی کرتے ہی یہ 10 سال تک اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. 25 سال کی عمر میں وہ ایک بار شکار کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس دوران اس سے کچھ تکلیف دہ باتیں یعنی تکلیف دہ کچھ چیزیں اس سے دیکھنی پڑتی ہیں. راستے میں وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک بیمار آدمی، پھر ایک بوڑھا آدمی، اس کے بعد ایک جنازے کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے. ان تکلیف دہ مناظر نے پیارے بچوں اس کے دل کو گہرائیوں تک چھو لیا. وہ انسانی مصیبتوں کی وجہ جاننے کے لیے یعنی اپنے من کو روشنی سے یعنی اپنے من کو روشن کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. 7 سال تک گھر سے نکل کر یہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. آخر کار وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو وہاں لگاتار 7 دن تک وہ انجیر کا ایک پیڑ ہوتا ہے، مسلسل 7 دن تک بیٹھا رہتا ہے. اور آخر سے وہ من کی روشنی کہتے ہیں کہ حاصل ہوتی ہے. جس درخت کے نیچے 7 دن تک اپنا گیان حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس درخت کو بودھی درخت کے نام سے جانا
جانے لگا بعد میں، اور تب سے سدھارتھ کو بدھ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ So dear students, now let's start the reading of this lesson. Gautama Buddha, 563 BC, 483 BC, began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. Mahatma یعنی گوتم بدھ یہ 536 قبل مسیح سے لے کر 483 قبل مسیح تک، یعنی 536 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے قبل مسیح میں، اور 483 قبل مسیح میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یعنی اس نے اپنی زندگی ایک شہزادے سدھارتھ گوتم کی حیثیت سے شمالی ہندوستان میں شروع کی۔ انڈیا یعنی ان ناردرن انڈیا۔ At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. جب اس کی عمر 12 سال کی ہوتی ہے تو 12 سال کی عمر میں اس سے ہندو دھرم کی گرنتھوں کا یعنی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ And 4 years later he returned home to marry a princess. اور 4 سال کے بعد وہ ایک شہزادی سے شادی کرنے کے لیے گھر لوٹ آیا۔ They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. ان کا ایک بیٹا ہوا اور اس نے شاہی خاندان میں 10 سال تک شاہی رواجوں کے مطابق زندگی گزاری۔ At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. قریب 25 سال کی عمر میں وہ شکار کے لیے باہر گیا، تب تک شہزادے کو دنیا کے دکھوں سے بچا کر رکھا گیا تھا۔ اب اچانک کیا ہوتا ہے، اس سے ایک بیمار آدمی، پھر ایک بوڑھا آدمی اور پھر ایک جنازہ جاتے ہوئے دکھائی دیا، اور آخر میں اس سے ایک راہب ملا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ These sights so moved him. ان مناظر نے اس پر اتنا اثر ڈالا that he at once became a beggar کہ وہ جلد ہی ایک بھکاری بن گیا۔ And went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. اور ان دکھوں کے بارے میں جو اس نے دیکھی تھی، گیان حاصل کرنے کے لیے باہر دنیا میں نکل پڑا۔ He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree. وہ 7 سال تک ادھر ادھر گھومتا رہا اور آخر ایک انجیر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ Why he would to stay until enlightenment came. 7 دنوں کے بعد یعنی اس انجیر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر
ज्ञान की तलाश में वो था। 7 दिनों तक वो वहां बैठा रहा, तो 7 दिनों के बाद उससे ज्ञान हासिल होता है। Enlightened, after 7 days he remembered the tree, the bow tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. इसने यानी ज्ञान हासिल करने के बाद इस दरख्त का नाम बू दरख्त यानी अक्ल का दरख्त रख दिया, और अपनी समझ में आई हुई नई बातें लोगों को बतानी और समझानी शुरू की। At that point he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. तब वो बुद्धा यानी जगा हुआ या ज्ञानी हुआ आदमी कहलाया जाने लगा। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares. बुद्धा ने अपनी पहली तकरीर बनारस के शहर में की। Most holy of the dipping places on the river Gangas, यानी बनारस जो गंगा नदी पर वाक़ा नहाने के घाटों में सबसे मुतबरक जगह हिंदू धर्म के मुताबिक मानी जाती है। That sermon has been preserved and is printed here. यानी वो तकरीर जो इसने वहां की बनारस में, उसको महफूज करके रखा गया है और इससे यहाँ अब लिखा जा रहा है, यानी शाया किया जा रहा है। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. यानी ये समझ में न आने वाले दुखों के बारे में बुद्धा की दानाई यानी अक्ल को जाहिर करती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतने पर ही इत्तेफाक करते हैं। तो कल और अल्लाह ने चाहा फिर मिलेंगे। दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।